بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کے 2 مزید ججوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یہ اقدام اس کے بعد سامنے آیا جب ICC نے غزہ میں اکتوبر 2023 میں مبینہ جنگی جرائم میں متعلق اسرائیل کی اپیل مسترد کر دی تھی۔ امریکہ نے ان ججوں پر الزام عائد کیا ہے کہ یہ جج اسرائیل کو نشانہ بنانے کے لیے ICC کی غیر قانونی کارروائیوں میں شریک تھے۔ امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان ججوں نے ICC کی ان کوششوں میں براہ راست کردار ادا کیا جن کے تحت اسرائیلی شہریوں کے خلاف اسرائیل کی رضامندی کے بغیر تحقیقات، گرفتاری یا قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ یہ پابندیاں ICC کی اپیلز چیمبر کے اس فیصلے کے بعد سامنے آئی جو پیر کے روز سنایا گیا تھا، جس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع کے خلاف جاری گرفتاری وارنٹس کو کالعدم قرار دینے کی اسرائیلی درخواست مسترد کر دی گئی تھی۔ چائنا نے کہا ہے کہ امریکہ نے ون چائنا اصول کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ تائیوان کو امریکی اسلحہ بیچنا آبنائے تائیوان میں امن و استحکام کے لیے شدید نقصان دہ ہوگا۔ چائنا تائیوان کو اسلحہ فروخت کے امریکی اقدام کی سخت مخالفت اور مذمت کرتا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ امریکہ تائیوان کو مسلح کرنے کا خطرناک اقدام فوری طور پر روکے، امریکہ اپنے رہنماؤں کی طرف سے کیے گئے وعدے پر عمل کرے۔ دوستو، یاد رہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے تائیوان کو $11 ارب کے ہتھیار فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار حجاب تنازع کی وجہ سے لگاتار تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں۔ مسلم خاتون ڈاکٹر کے چہرے سے حجاب ہٹانے کے عمل نے نتیش کمار کو سماجی اور سیاسی حلقوں کے ساتھ ساتھ فلم انڈسٹری کی ہستیوں میں بھی ایک طرح سے بدنام کر دیا ہے۔ عامر خان کی مقبول فلم دنگل کی اداکارہ زائرہ وسیم پہلے ہی اس معاملے میں اپنی ناراضگی ظاہر کر چکی ہے اور اب مشہور اور معروف نغمہ نگار اور مصنف جاوید اختر نے ایک بار پھر سخت رد عمل دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نتیش کمار کو اس خاتون سے بلا شرط معافی مانگنی چاہیے۔ اس سے پہلے اداکارہ زائرہ وسیم نے کہا تھا کہ کسی خاتون کا وقار اور سادگی ایسی چیز نہیں جسے کھلواڑ کیا جائے۔ خصوصاً پبلک پلیٹ فارم پر ایک مسلم خاتون ہونے کے ناطے کسی دوسری خاتون کا نقاب اتنی آسانی سے کھینچتے دیکھنا اور وہ بھی مسکراتے ہوئے بہت غصہ دلانے والا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ اقتدار کسی کی حدیں توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ نتیش کمار کو اس خاتون سے بلا شرط معافی مانگنی چاہیے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت 22 اپریل 2025 کو پہلگام میں ہونے والے تخریب کار حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کر سکا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 7 مئی کو بھارت نے پاکستان کی حدود میں فوجی طاقت کا استعمال کیا جو اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ بھارت نے اس فوجی کارروائی سے قبل سلامتی کونسل کو باضابطہ طور پر آگاہ نہیں کیا تھا۔ اقوام متحدہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارتی اقدامات پاکستان کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی تھا۔ اقوام متحدہ نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ سندھ طاس معاہدے کو بھی نیک نیتی سے عمل درآمد کرے، اور یہ بھی کہا گیا کہ بھارت پانی میں رکاوٹ سے پیدا ہونے والی انسانی حقوق کی پامالی اور نقصانات روکنے کے لیے عملی اقدامات واضح کرے۔ دبئی حکومت نے سمندری طوفان کی پیشگوئی کے پیش نظر حفاظتی اقدامات بڑھا دیے ہیں اور شہریوں اور سیاحوں کو سمندر سے دور رہنے کی ہدایات بھی دے دی ہیں۔ دبئی حکومت نے خبردار کر دیا ہے کہ سمندر میں اچانک تبدیلیاں جان و مال کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ موسم کی صورتحال کے پیش نظر پولیس اور ریسکیو اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ بندرگاہوں اور ساحلی چیک پوسٹوں پر گشت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ دبئی حکومت کا کہنا ہے کہ عوام کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ شہری کسی بھی فوری مدد کی ضرورت کی صورت میں 999 پر کال کریں، یعنی 999 پر کال کریں۔
مارکہ حق میں پاکستان کے ہاتھوں رافیل طیاروں کی تباہی، دفاعی نظام S-400 کی ناکامی کے بعد بھارت نئے مہنگے عسکری ساز و سامان کی خریداری کا خواہش مند ہے۔ بھارت کا بڑھتا دفاعی بجٹ خطے میں عدم توازن کا باعث بن رہا ہے۔ بھارت بجٹ میں 20 سے 25% تک دفاعی شعبے میں اضافے پر غور کر رہا ہے۔ پاکستان کا دفاعی بجٹ مجموعی قومی پیداوار کا صرف 1.97% ہے، جبکہ بھارت کا دفاعی بجٹ 6.81 کھرب بھارتی روپے ہے۔ روسی صدر پوٹن نے یورپی رہنماؤں کو خنزیر قرار دے دیا۔ روسی جرنیلوں کی تقریب سے خطاب میں صدر پوٹن کا کہنا تھا کہ یہ یورپی خنزیر ماضی کا بدلہ لینے کے لیے روس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن روس کے خلاف تمام تباہ کن منصوبے ناکام ہو چکے ہیں۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ سب کو توقع تھی کہ روس ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ صدر پوٹن کا کہنا تھا کہ اگر مخالف فریق اور اس کے سرپرست مجوزہ امریکی امن منصوبے پر سنجیدہ نہ ہوئے تو روس اپنی تاریخی سرزمین کی آزادی طاقت سے حاصل کر لے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تازہ رپورٹ میں افغانستان میں سرگرم تخریب کار گروہوں کے حوالے سے پاکستان کے موقف کی تائید کرتے ہوئے طالبان کے دعووں کو ناقابل اعتبار قرار دے دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ طالبان حکومت یہ دعویٰ کرتی رہی ہے کہ افغانستان میں کوئی تخریب کار تنظیم موجود نہیں، تاہم مختلف ممالک کی جانب سے مسلسل رپورٹس آ رہی ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے علاوہ بہت سی دیگر شدت پسند گروہ افغان سرزمین پر بدستور سرگرم ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کی قیادت بشمول امیر ہیبت اللہ کے احکامات ملک بھر میں مؤثر طور پر نافذ نہیں ہو رہے اور کئی علاقوں میں تخریب کار گروہ آزادانہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے یہ بھی نشاندہی کی ہے کہ طالبان حکومت میں قانون کی عمل داری کمزور ہے۔ طالبان غیر پشتون آبادی کے ساتھ زیادہ سخت رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت گرانے میں اہم کردار ادا کرنے والی سیاسی تنظیم کے نوجوان رہنما کی شہادت کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں، جن کے دوران پرتشدد مناظر بھی دوستوں دیکھنے کو ملے ہیں۔ عبوری حکومت نے شریف عثمان ہادی کی موت کے بعد ایک روزہ سوگ کا بھی اعلان کیا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ شریف ہادی عثمان کو گزشتہ ہفتے ڈھاکہ میں اس وقت نشانہ بنایا گیا تھا جب وہ ایک مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ چہرہ ڈھانپے ہوئے نامعلوم حملہ آوروں نے ان پر گولی چلائی تھی، جس کے بعد انہیں علاج کے لیے سنگاپور لے جایا گیا تھا، تاہم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شریف عثمان شہید ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کی جانب سے عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے ٹھیک ایک دن بعد پیش آیا تھا، جس میں خود شریف عثمان ہادی بھی خود مختار امیدوار کی حیثیت سے حصہ لینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ بنگلہ دیش میں ہادی پر ہونے والے حملے کے بعد سے ہی غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ انہیں اس حملے کے بعد پہلے ڈھاکہ میڈیکل کالج ہاسپٹل لے جایا گیا اور بعد میں ایک نجی ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا۔ 3 دن بعد انہیں سنگاپور منتقل کر دیا گیا تھا، تاہم ان کی صحت بہتر نہیں ہو سکی۔ ان کی وفات کی خبر کا اعلان ہوا تو ان کے سینکڑوں حامی ڈھاکہ میں احتجاج کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ بعد میں مظاہرین نے بنگلہ دیش کے اخبار دی ڈیلی اسٹار سمیت ایک اور اخبار کے دفتر پر دھاوا بول دیا اور ایک عمارت کو نظر آتش بھی کر دیا۔ قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر عمارت میں پھنسے ہوئے صحافیوں کو نکالا۔ 32 سالہ ہادی انقلاب مانچا نامی طلبہ تحریک کا حصہ تھے اور انڈیا کے ناقدین میں شمار ہوتے تھے، جہاں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ ہادی نے اعلان کر رکھا تھا کہ انہیں عوامی لیگ کے حامیوں کی جانب سے دھمکیاں مل رہی تھیں اور انہوں نے اس بارے میں سوشل میڈیا پر بھی لکھا تھا۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے اعلان کے فوری بعد ہی دوستوں ان پر ہونے والے حملے نے بہت سے سوالات کو جنم دے دیا ہے۔ ہادی کا کہنا تھا کہ انہیں کم از کم 30 مقامی اور غیر ملکی فون نمبر سے دھمکیاں ملی ہیں، جن میں ان کے گھر کو
نظر آتش کرنے سمیت ان کی والدہ، بہن اور اہلیہ کو مارنے کی دھمکیاں بھی شامل تھیں۔ ہادی دوستو ڈھاکہ یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سے ڈگری حاصل کر چکے تھے اور وہ ایک نجی یونیورسٹی میں پڑھا بھی رہے تھے۔ نوجوان ہادی اس سے پہلے ایک مدرسہ سے عالم کی ڈگری بھی حاصل کر چکے تھے، جس کے بعد انہوں نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ تاہم گزشتہ سال شیخ حسینہ واجد حکومت مخالف مظاہروں کے دوران انہوں نے شہرت حاصل کی۔ اس دوران انہوں نے عوامی لیگ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور شیخ مجیب الرحمان کے تاریخی گھر پر ہونے والے مظاہروں میں بھی حصہ لیا۔ ہادی پر ہونے والے حملے کے فوری بعد ڈاکٹر یونس نے کہا تھا کہ یہ ایک سوچا سمجھا حملہ تھا اور سازش کرنے والوں کا مقصد انتخابات کو ڈی ریل کرنا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ دارالحکومت ڈھاکہ میں مشتعل مظاہرین نے سڑکوں پر نکل کر عوامی لیگ اور میڈیا اداروں کے دفاتر کو آگ لگا دی ہے، توڑ پھوڑ کر کے اہم سڑکیں بند کر دی گئی ہیں، جبکہ مظاہرین کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ بھی جھڑپوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے عثمان ہادی کے حق میں نعرے لگائے اور انصاف کی فراہمی تک احتجاج جاری رکھنے کا بھی اعلان کر دیا۔ راجشاہی میں مظاہرین کی جانب سے شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ کو بھی نظر آتش کرنے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری طرف بنگلہ دیش کی ایک نئی جماعت نیشنل سٹیزن پارٹی کے رہنما حسنات عبداللہ نے انڈیا کی جانب سے انڈیا کے شمال مشرقی خطے 7 سسٹرز کو الگ کرنے کی دھمکی دینے کے بعد دہلی میں بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر کی طلبی پر رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ انڈین ہائی کمیشن کو ملک بدر کیا جائے۔ حال ہی میں حسنات عبداللہ نے دھمکی دی تھی کہ ان کا ملک یعنی بنگلہ دیش 7 سسٹر کو الگ کر دے گا، جس کے بعد انڈین وزارت خارجہ نے دہلی میں بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر کو طلب کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا۔ حسنات عبداللہ کا کہنا ہے کہ انڈین ہائی کمشنر کو ملک بدر کر دیا جانا چاہیے کیونکہ انہوں نے شیخ حسینہ واجد کو پناہ دی ہوئی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 7 سسٹرز کا معاملہ انڈیا کے لیے کافی حساس نوعیت کا معاملہ ہے۔ یاد رہے دوستو کہ 7 سسٹر میں انڈین ریاست اروناچل پردیش، آسام، منی پور، میگھالیہ، میزورم، ناگالینڈ اور تری پورہ شامل ہیں۔ ان ریاستوں کی بنگلہ دیش کے ساتھ زمینی سرحد ملتی ہے اور اسی وجہ سے یہ خطہ نہایت ہی حساس سمجھا جاتا ہے۔ ان 7 سسٹر کو ایک چھوٹی سی راہداری کے ذریعے انڈیا کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ اگر اس راہداری کو ختم کر دیا جائے، تباہ کر دیا جائے، روک لیا جائے تو ان 7 سسٹر کا رابطہ انڈیا سے کٹ ہو جائے گا، مکمل طور پر کٹ۔ بنگلہ دیش اگر چاہے تو یہ راستہ بڑی آسانی سے کٹ کر سکتا ہے۔ امید ہے دوستو کہ فیوچر میں بنگلہ دیش اور پاکستان مل کر اس راستے کو کاٹیں گے۔ یہ دور سے ایک مرغی کے سر کی طرح نظر آتا ہے اور اس مرغی کو بنگلہ دیش اور پاکستان آسانی سے کاٹ دیں گے، اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ حسنات عبداللہ کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش انڈیا کی خود مختاری اور سرحدوں کا تبھی احترام کرے گا جب انڈیا بھی بنگلہ دیش کا ویسا ہی احترام کرے۔ حسنات عبداللہ کا کہنا ہے کہ اگر انڈیا دیکھتے ہی گولی مارنے کی پالیسی پر یقین رکھتا ہے تو ہم کیوں دیکھتے ہی سلوٹ مارنے کی پالیسی پر عمل کریں۔ دوسری طرف انڈین حکومت نے حسنات عبداللہ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر بنگلہ دیشی رہنما ملک کے شمال مشرقی علاقے کو انڈین سرزمین سے الگ کرنے کی بات کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے تو انڈیا زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہے گا۔ یاد رہے دوستو کہ اس سال کے آغاز میں بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس نے دورہ چائنا کے دوران کہا تھا کہ 7 سسٹر کے سمندر کے استعمال کے معاملے میں بنگلہ دیش اس کا واحد سرپرست ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔